ہماری دنیاوی پریشانیوں کا تعلق کہیں نہ کہیں ہماری نافرمانیوں اور گناہوں سے جڑا ہوا ہے۔ بارش چاہیے استغفار کیجئے، مال چاہیے استغفار کیجئے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں استغفار کیجئے، کھیتوں میں برکت چاہیے استغفار کیجئے۔ جب ہم سچے دل سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، رب کو راضی کریں گے تو رب تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے بھی کھول دے گا۔ بصرہ شہر عراق میں ہے، یہاں ایک علمی اور روحانی محفل سجی ہوئی ہے۔ تابعین کے سردار حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فرمائیں، لوگ اپنی اپنی پریشانیاں لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ ایک شخص جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، اے امام، خشک سالی نے تباہ کر دیا، بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، جانور پیاسے ہیں اور پیاس سے مر رہے ہیں، دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ دیجیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے فرمایا، اللہ پاک سے استغفار کرو۔ یہ شخص چلا گیا۔ دوسرا شخص حاضر ہوتا ہے، اس نے کہا کہ حضرت، کمر توڑ دی غربت نے، تنگ دستی نے جینا محال کر دیا، رزق میں برکت نہیں ہے، پریشانی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا، رب کے حضور استغفار کی کثرت کرو۔ تیسرا شخص حاضر ہوتا ہے، آنکھوں میں مایوسی ہے، بڑی حسرت کے ساتھ بیان کرتا ہے، حضرت، شادی کو عرصہ ہو گیا، اب اولاد نہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ آپ نے فرمایا، رب کے حضور استغفار کی کثرت کرو۔ چوتھا شخص آیا، زمیندار تھا، عرض کرتا ہے، حضور، زمین پر محنت تو بہت کرتا ہوں، پیداوار کم ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین سے برکت اٹھ چکی ہے، کچھ حل ارشاد فرمائیے نا۔ فرمایا، اپنے رب کے حضور استغفار کرو۔ ربی بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ حضرت نے 4 کو ایک ہی وظیفہ دیا۔ عرض کی، حضور، بندے مختلف، حاجتیں مختلف، نسخہ آپ نے ایک ہی بتایا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ کے کلام سے شغف رکھنے والے ہوتے، ان کی نظر میں ہر وقت قرآن کریم اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی آیات تلاوت کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ، تو میں نے کہا، اے لوگو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ بارش چاہیے استغفار کیجئے، مال چاہیے استغفار کیجئے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں استغفار کیجئے، کھیتوں میں برکت چاہیے استغفار کیجئے۔ ہماری دنیاوی پریشانیوں کا تعلق کہیں نہ کہیں ہماری نافرمانیوں اور گناہوں سے جڑا ہوا ہے۔ جب ہم سچے دل سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، رب کو راضی کریں گے تو رب تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے بھی کھول دے گا۔ اللہ کریم پسند فرماتا ہے استغفار کرنے والے کو۔ کثرت استغفار کی برکت سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تنگیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، ظالم حکمران کا ظلم بڑے، دین کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اپنی اور اس حکمران کے لیے کثرت استغفار حفاظت کا سبب ہے۔ دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے استغفار سے۔ جو دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے، اللہ کریم اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سارے نبی معصوم، میرے نبی سارے نبیوں کے بھی سردار، سید المعصومین، گناہوں سے پاک، قسم کھا کر فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 ٹائم
70 مرتبہ سے زیادہ اللہ پاک سے استغفار کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنے کو استغفار کہتے ہیں۔ ہر آدمی ہم جیسا جو ہے گناہ گار ہے، اور بہتر کون ہے؟ اللہ پاک سے جو توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کے گناہ اللہ پاک لکھنے والے فرشتوں کو جو کرامن کاتبین ہیں بھلا دیتا ہے، اس بندے کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے، جس زمین پر اس نے گناہ کیے اس کو بھی بھلا دیتا ہے۔ حدیث قدسی اللہ پاک نے فرمایا، میرے بندو تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں نے بچا لیا، مجھ سے مغفرت کا سوال کرو میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا، اور تم میں سے جس نے یقین کر لیا میں بخشنے پر قادر ہوں، پھر مجھ سے میری قدرت کے وسیلے سے استغفار کیا تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔